بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ملک عرفان احمد. تھینک یو میم. ہم لیسن پڑھ رہے تھے اور آج ہم اس کا لاسٹ اور تیسرا لیکچر دیکھیں گے. پیج نمبر ہمارے پاس 28 ہے اور اس کا فرسٹ پیراگراف سے ہم سٹارٹ کریں گے. اور یہ پہلا پیراگراف جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے فار ٹرانسلیشن کے لیے. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت اس کو اپنے گھر لے گئی اور اس کو وہاں پر کہا ہے کہ وہ بیسن سے اپنا منہ دھو لے تاکہ وہ دیکھنے کے قابل لگ سکے. ان another corner of the room, کمرے کے ایک اور کونے میں, behind a screen, screen کا جو میننگ ہم لیں گے یہاں پر وہ ہم لیں گے ایک پردے کا. پردے کے پیچھے was a gas plate. اب گیس پلیٹ ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے ایک ایسے چولہے کے لیے جو گیس پر چلتا ہے. تو ہم اس کو کر لیں گے, اس کا میننگ کر لیں گے. چولہا تھا اینڈ این آئس باکس. آئس باکس کا مطلب فریج تھا. کمرے کے کونے میں پردے کے پیچھے ایک چولہا تھا اور ایک فریج پڑا ہوا تھا. یعنی یہ کامن ہاؤس تھا. اور کامن ہاؤس میں یہی ہوتا ہے کہ عموماً ایک کمرے کے اندر ہی وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ اسپیسیفائی کی ہوتی ہے اور وہ اوپن کچن کی صورت میں وہاں پر موجود ہے اور وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا. مسز جونز گاٹ اپ. مسز جون کھڑی ہوئی اینڈ وینٹ بیہائنڈ دا اسکرین, اور پردے کے پیچھے چلی گئی. دا وومین ڈڈ ناٹ واچ دا بوائے. عورت نے لڑکے کو نہیں دیکھا. ٹو سی, یہ نگرانی کرنے کے لیے, اف ہی واز گوئنگ ٹو رن ناؤ, کہ کیا اب وہ یہاں سے بھاگتا ہے. نار ڈڈ شی واچ ہر پرس, نہ ہی اس نے اپنے پرس کو دیکھا. نور ڈیڈ شی واچ ہر پرس. اب دیکھیں اس کے آخر پر پھر ایک فل سٹاپ ہے, کوئی کوسچن مارک نہیں ہے, لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیڈ فقرے کے شروع میں لگا ہوا ہے, سبجیکٹ سے پہلے لگ گیا تو اس کو کوسچن مارک ہونا چاہیے تھا. اس سینٹینس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں, شی نور واچڈ ہر پرس. اب رائٹر کیا کرتا ہے, فوکس کرنے کے لیے اس کو شروع میں لے کے آتا ہے. جب یہ شروع میں آتا ہے تو نار ایک ایسے ایڈورب میں شامل ہے جو اکیلا باہر نہیں آتا, بلکہ اپنے اس سینٹینس کا جو ہیلپنگ ورب ہوگا اس کو بھی اٹھا کے لے کے آئے گا. اب اس میں ہیلپنگ ورب تو ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ یوٹیلائزڈ کیا گیا ہے, اور پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ہیلپنگ ورب ہم ڈڈ استعمال کرتے ہیں. جب نار باہر آیا تو ہم نے یہاں پہ ڈڈ لگا لیا. جب ہم نے یہاں پہ ڈڈ لگایا تو واچڈ کی فارم فرسٹ ہو جائے گی. اس عمل کو ہم بولتے ہیں انورژن. ہاں جی, وچ شی ہیڈ لیفٹ بیہائنڈ ہر آن دا ڈے بیڈ, جو اس نے اپنے پیچھے صوفے پر چھوڑ دیا تھا. بٹ دا بوائے ٹک کیئر ٹو سٹ آن دا فار سائڈ آف دا روم. لیکن لڑکے نے اب احتیاط کی کہ وہ کمرے کے ایک دور سمت میں ہو کے بیٹھے, اوے فرام دا پرس سے دور. ویئر ہی تھاٹ, جہاں وہ یہ سوچتا تھا, شی کوڈ ایزیلی سی ہم آؤٹ آف دی کارنر آف آئیز, کہ وہ اپنی آنکھ کو ترچھا کر کے اس کو وہ دیکھ سکتی تھی. if she wanted to, اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو. he did not trust the woman not to trust him. اب وہ عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے. and he did not want to be mistrusted now, اور اب وہ بے اعتماد نہیں ہونا چاہتا تھا. do you need somebody to go to the store, کیا تمہیں کسی شخص کی ضرورت ہے جو اسٹور پر چلا جائے. asked the boy, لڑکے نے پوچھا. Maybe to get some milk or something, شاید کچھ دودھ لینے کے لیے یا کچھ اور لینے کے لیے. اگلی لائن جو ہم پڑھ رہے ہیں that is important for the punctuation. Don't believe I do, مت سوچو کہ مجھے ضرورت ہے. said the woman, عورت نے کہا. unless you just want sweet milk yourself, جب تک تمہیں خود کوئی میٹھا دودھ نہیں چاہیے. I was going to make cocoa, میں کوکو بنانے جا رہی تھی. out of this canned milk, اس ڈبے والے دودھ کے ساتھ. I got here, جو یہاں میرے پاس موجود ہے. That will be fine, یہ ٹھیک ہے. said the boy, لڑکے نے کہا. She heated some lima beans, اس نے لائما کی کچھ پھلیوں کو گرم کیا. اینڈ بیف,
اور بڑے گوشت کو گرم کیا. شی ہیڈ ان دا آئس باکس, جو وہ فریج میں رکھتی تھی. میڈ دا کوکو, اس نے کوکو بنایا. اینڈ سیٹ دا ٹیبل, اور میز پر لگا دیا. دا وومین ڈڈ ناٹ آسک دا بوائے اینی تھنگ, عورت نے لڑکے سے کچھ بھی نہ پوچھا. اباؤٹ ویئر ہی لیوڈ, کہ وہ کہاں رہتا ہے. آر ہز فوکس, فوکس کو انڈر لائن کریں گے ہم سینونیم کے لیے. یا اس نے اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا. آر اینی تھنگ ایلس, یا کسی اور چیز کے بارے میں. دیٹ وڈ امبیرس ہم, جو اس کو شرمندہ کر دے. امبیرس کو ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. انسٹیڈ ایز دے ایٹ, اس کی بجائے جب انہوں نے کھانا کھایا. شی ٹولڈ ہم اباؤٹ ہر جاب, اس نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا. ان اے ہوٹل بیوٹی شاپ, جو وہ ایک ہوٹل کی اس بیوٹی شاپ میں کرتی تھی. دیٹ اسٹیڈ اوپن لیٹ, جو کافی دیر تک کھلا رہتا تھا. واٹ دا ورک واز لائک, کام کس قسم کا تھا. اینڈ ہاؤ آل کائنڈ آف وومین کیم ان اینڈ آؤٹ, اور کس طرح تمام قسم کی عورتیں وہاں پر آتی اور جاتی تھیں. بلونڈس کو انڈر لائن کریں گے, بھورے بالوں والی. ریڈ ہیڈز, لال بالوں والی. اینڈ اسپینش, اور اسپینش عورتیں. دین شی کٹ ہم ہاف آف ہر 10 cent کیک, پھر اس نے اسے اپنا آدھا 10 cent والا کیک جو تھا وہ کاٹ کے دیا. ایٹ سم مور, کچھ اور کھا لو. شی سیڈ, اس نے کہا. وین دے فنشڈ ایٹنگ, جب ان کا کھانا ختم ہو گیا. شی گاٹ اپ, وہ کھڑی ہوئی. اینڈ سیڈ, اور کہا. ناؤ ہیئر ٹیک دس $10, اب تم یہ $10 لے لو. اینڈ بائی یور سیلف سم بلو سوٹ شوز, اور تم خود اپنے لیے کوئی جوتے خرید لینا. اینڈ نیکسٹ ٹائم, اور اگلی دفعہ. ڈو ناٹ میک دا مسٹیک, غلطی مت کرنا. آف لیچنگ آن ٹو, لاچ کا مطلب ہوتا ہے جھپٹنا, جھپٹنے کی غلطی مت کرنا. مائی پاکٹ بک, میرے پرس پر. نار اینی باڈی ایلس, اور کسی اور شخص پر نہیں. بیکاز شوز گاٹ بائی ڈویلش ویز, کیونکہ شیطانی طریقے سے حاصل کیے گئے جوتے. ول برن یور فیٹ, وہ تمہارے پاؤں جلا دے گی. یعنی یہاں سے وہ مورل لیسن اس کو دینا چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو تم حاصل کرتے ہو برے طریقوں کے ذریعے, وہ تمہیں آگے فیوچر میں, زندگی میں تمہارے لیے کمپلیکسٹی پیدا کریں گی, پریشانیاں پیدا کر دیں گی, مصیبت پیدا کرے گی, اور تم اس سے بہترین راستے کی طرف نہیں جا سکتے. I got to get my rest now, اب مجھے آرام کرنا ہوگا. بٹ فرام ہیئر آن ان سن, لیکن اب سے بیٹا. آئی ہوپ, میں امید کرتی ہوں. یو ول بیہیو یور سیلف, کہ تم اچھا برتاؤ کرو گے. اگلا جو پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں لاسٹ اینڈ تک, دیٹ از امپورٹنٹ فار ٹرانسلیشن. شی لیڈ ہم ڈاؤن دا ہال, وہ اسے نیچے ہال تک لے گئی. ٹو دا فرنٹ ڈور, سامنے والے دروازے پر. اینڈ اوپن اٹ, اور اسے کھولا. گڈ نائٹ, شب بخیر. بیہیو یور سیلف بوائے, لڑکا اچھا بیہیو رکھنا. شی سیڈ, اس نے کہا. لوکنگ آؤٹ ان ٹو دا اسٹریٹ, باہر گلی میں دیکھتے ہوئے. ایز ہی وینٹ ڈاؤن دا اسٹیپ, جب وہ سیڑھیوں سے نیچے گئے. دا بوائے وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ادر دین تھینک یو میم ٹو مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونس. لڑکا تھینک یو میم کے علاوہ مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونس کو کچھ اور کہنا چاہتا تھا. بٹ آل دو, لیکن اگرچہ. ہز لپس مووڈ, اگرچہ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی. ہی کوڈ ناٹ ایون سے دیٹ, وہ حتیٰ کہ یہ بھی نہ کہہ سکا. ایز ہی ٹرنڈ ایٹ دا فٹ آف دا بیرن اسٹوپ, جب وہ بیرن کو ہم انڈر لائن کریں گے, جب وہ اس بیران چوراہے سے مڑا. اینڈ لکڈ اپ ایٹ دا لارج وومین, اس نے دراز کا عورت کی طرف دیکھا. ان دا ڈور, دروازے پر. دین شی شٹ دا ڈور, پھر اس نے دروازے کو بند کر دیا. یہاں پر لیسن ختم ہوتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ ایک بچے کو لیسن دینا چاہتی تھی. وہ لیسن کیا تھا کہ آپ برے طریقے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گی, وہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا دے گا. مصیبتیں, تکلیفیں, معاملات ہر آدمی کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مسٹیکس کرے, غلطیاں کرے, اور وہ گناہ کی طرف, کرائم کی طرف چلے جائے, اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف لوگوں کی چیزیں جو ہے وہ کھینچتے پھریں. ایک دوسرا یہاں پر ہمیں یہ بھی کنسیپٹ ملتا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس آف وومن دیکھے, عورت کے 2 اسپیکٹس دیکھے. وہ دوسرا, پہلے والا اس کا اسپیکٹس جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی عورت کا ہے, جو کہ آؤٹ آف ہر ہاؤس, اپنے گھر سے باہر. شی واز ویری اسٹرکٹ, وہ جو کوئی بھی تھا, وہ بچہ تھا, وہ بڑا تھا, وہ چھوٹا تھا, کچھ بھی تھا, شی واز اسٹرکٹ. اس کا مطلب ہے دیٹ از دا بیہیویئر آف دا وومین ان دا ادرس, آؤٹ آف دا ہاؤس واز شوڈ بی ویری اسٹرکٹ. وین شی از ان ہوم, جب وہ گھر میں تھی
تو اٹ مین ہر بیہیویئر واز ویری کائنڈ، اس کا رویہ بڑا بہترین تھا، بڑا مہربان تھا ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. اور پھر ہمیں بچے کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں وہاں پر کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو اسٹاپ سم چائلڈ، کہ وہ کوئی کرائم نہ کرے، کوئی جرم نہ کرے، دیر از نیڈ آف پنشمنٹ اینڈ دین ٹو بی ویری کائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیم، کہ اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ مہربان ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.